الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، وہ وقت کیسی بے کسی اور بے بسی کا وقت ہوگا کہ جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو۔ ہمارے بخش بشائی آقا اور ہمیں بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ مردے کو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے کون غسل دے رہا ہے، اسے کون اٹھا رہا ہے اور کون اسے قبر میں اتار رہا ہے۔ مرنے کے بعد عقل بڑھ جاتی ہے، مرنے کے بعد محسوس کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، مرنے کے بعد دیکھنے کی اور سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جسم ہل نہیں سکتا، جسم میں حرکت کرنے کی طاقت ختم ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، عقل اور محسوس کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو خدا کی قسم یہ بڑے تشویش والا معاملہ ہے۔ جانور جب مرتا ہے تو مرتے ہی قوت محسوسہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جو ہے وہ جوں کی توں باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا گزارنے میں تنہا قید کر دیا جائے تو تب بھی ہم گھبرائیں گے۔ ایک بڑا عالی شان گھر ہو اس میں تب بھی گھبرائیں گے، کیونکہ اکیلے ہیں اس میں، اور ہم میں سے شاید کوئی بھی قبرستان میں تو اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت نہ کر سکے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے؟ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے، اور اس وقت تنگ و تاریک قبر میں صدمات ہی صدمات ہوں گے۔ امیر اہل سنت عبرت کے مزید مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جس سے زندگی میں آدمی مغز دنیا کے لیے محبت کرتا تھا تو مرنے کے بعد اس کی یاد تڑپاتی ہے۔ یہ صدمے مردے کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب کسی کا پھول جیسا اکلوتا بچہ گم ہو جائے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ اگر ساتھ ہی کاروبار وغیرہ بھی تباہ ہو جائے تو اس کے صدمے کا کیا عالم ہوگا، اور اگر وہ افسر ہے اور مصیبت بالائے مصیبت کہ اس کا وہ عہدہ بھی جاتا رہے تو اس پر جو کچھ صدمے کے پہاڑ ٹوٹیں گے اس کو وہی سمجھیں گے۔ لہٰذا مردے کو والدین، بیوی بچوں، بھائی بہنوں، دوستوں کی جدائی، گاڑی، لباس، مکان، دکان، فیکٹری، عمدہ پلنگ، فرنیچر، کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ، خون پسینے کی کمائی، اپنا عہدہ، اپنا مال وغیرہ، ہر وہ چیز جس سے اسے مغز دنیا کے لیے محبت تھی، اس کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ لذت نفس کی خاطر راحتوں میں زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد ان آسائشوں کے چھٹنے کا صدمہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت کم اس کا غم کم، جس کے پاس مال و دولت زیادہ اس کا غم بھی زیادہ، اور یہ کم یا زیادہ غم اس صورت میں ہوگا جب اس نے مال اور دولت سے دنیاوی محبت کی ہوگی۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک طرف تو یہ مردے کو صدمے پہنچیں گے، اس کا ساری دنیاوی معاملات چھوٹ جائیں گے، ان چھٹنے کا صدمہ ہوگا۔ پھر قبر میں پہنچتے ہی اندھیرا، تنہائی کاٹ کھائے گی،
کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کے ساتھ ہی پھر قبر کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر سب سے پہلے مردے سے قبر کلام کرتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے، اس کو جھڑکتی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں تنگی کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ کیا تجھے میرے اندر کے معاملات سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے قبر کی تیاری کیوں نہ کی؟ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کریں کہ جب ہم قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ بندہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے، نہ بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی، اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر میں نمازیوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں، جبکہ بے نمازیوں اور غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے، اگر تو اپنی زندگی میں رب عز و جل کا فرما بردار تھا، نمازی تھا، نیکوکار تھا، آج میں تجھ پر رحمت کروں گی۔ اگر تو اپنی زندگی میں رب عز و جل کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا تو وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، جو نافرمان اور گناہ گار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر الٹی طرف سے اس کی ران کو حرکت دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے کہ میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں کہاں ہیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیرے پیچھے رہ گیا، میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن اسرائیل آویں گے، نہ کوئی جاوے تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شگل میں شاگر خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ قبر روزانہ کرتی ہے یہ پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، قبر کا سخت اندھیرا، انتہائی حسرت و صدمات کا ہجوم، پھر قبر کی ڈانٹ، اور اس کے بعد پھر قبر کے امتحان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دو خوفناک شکلوں والے فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ قبروں کی دیواروں کو چیرتے ہوئے قبر کے اندر داخل ہوں گے۔ تو قبروں کے اندر وہ داخل ہوں گے اور انتہائی سختی کے ساتھ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ دیکھ کے برابر ان کی ایک ایک آنکھ ہوگی، لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے سیاہ بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، آنکھیں آگ برسا رہی ہوں گی۔ اب امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب یہ امتحان بھی پیار سے نہیں بلکہ جھڑک کر اٹھائیں گے، انتہائی سخت لہجے سے سوال فرمائیں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ یہ تین سوال کیے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، ماں رب دین، تیرا دین کیا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر سوال کیا جائے گا، ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ نمازیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، حج ادا کرنے والوں، پوری زکوٰۃ نکالنے والوں، فلمیں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے پردگی سے بچنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والوں، صرف حلال روزی کمانے والوں، ایک مٹھی داڑھی سجانے والوں، سر پر سنت کے مطابق زلفیں بڑھانے والوں، اپنے سروں پر امامے کا تاج سجانے والوں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے، جب ایمان سلامت لے کر جب قبر میں جائے گا تو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، تو انشاءاللہ یہ آسانی سے جواب دیتے ہوئے پکار اٹھے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل ربا سونی مونی صورت دے کر کہے گا، ہوا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
کہ جن کی محبت میں جیا کرتا تھا، انہی کی محبت میں مرا کرتا تھا، انہی کا نام سن کر عقیدت سے انگوٹھے چوما کرتا تھا، جن کی نعت پڑھا کرتا تھا، جن کا میلاد منایا کرتا تھا، جن کی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا، جن کی ختم نبوت کی خاطر میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا تو کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ہم نے جی بھر کر ابھی دیکھا نہیں ہے۔ جن کی محبت میں جیا کرتے تھے ابھی تو ان کا دیدار ہوا ہے، ابھی تو وہ پیاری پیاری صورت دیکھی ہے، جن کا کلمہ پڑھتے تھے، جن کا میلاد بناتے تھے، جن کے جھنڈے لہراتے تھے، آج ہی تو دیکھا ہے، اتنی بھی جلدی کیا جانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں عاشق گم ہو جائے گا، جب وہ آخری سوال کا جواب دے گا تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، فوراً بند ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی، فرشتے کہیں گے اگر تو نے درست جواب نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جہنم تھی، لیکن تو کامیاب ہوا، اب وہ جنتی باغ ہے، جنتی بچھونا ہے، جنتی کفن ہے، قبر تا حد نظر وسیع ہے، پھر مزے ہی مزے، اور قبر جو ہے وہ حضور کے جلووں سے روشن ہو گئی ہے، پہلے تنگ و تاریخ تھی اب وسیع ہو گئی ہے، روشن ہو گئی ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ عاشقان رسول، یہ ان نیک اور ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہونے والوں کا حال ہے کہ جنہوں نے قبر کی تیاری کی تھی، جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی تھی، جنہوں نے رمضان کی قدر کی تھی، جنہوں نے والدین کی خدمت کی تھی، جنہوں نے کبھی گالی نہیں دی تھی، جنہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، جو قبر و حشر کی تیاری کرتے رہے تھے، اب قبر کے اندر مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ خدا نخواستہ جنہوں نے نمازیں قضا کی ہیں، جو جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، غریبوں کا پر ظلم کرتے رہے، غریبوں کا خون چوستے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دکھاتے رہے، گانے باجے سنتے سناتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے رہے، اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے اور گناہ کی نحوست کی سبب ایمان برباد ہو گیا۔ جب اس سے سوال ہوتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، تو اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے ہی ہاتا لا ادری، کیونکہ جب سے آنکھ کھلی تھی ٹی وی دیکھا تھا، جب سے سننا شروع کیا تھا گانے باجے ہی سنے تھے، ساری عمر فلمیں ڈرامے گانے باجے سنتا، برے دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر گندے لطیفے ہی سنتا رہا، مجھے کیا پتا میرا اللہ کون، مجھے کیا پتا میرا دین کیا، میں تو فلمی ایکٹروں کو جانتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ یہ اتنی خوبصورت جو شخصیت ہے یہ کون ہے۔ سوالوں کے جواب نہیں بن پڑ رہے، اس سے سوالوں کے جواب نہیں دیے جا رہے، جنت کی کھڑکی کھلے گی، فوراً بند ہو جائے گی، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی، فرشتے کہیں گے اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرا وہ مقام تھا، لیکن تو نے درست جواب نہ دیے، اب قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، آگ کا کفن ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، اور دو فرشتے جو اندھے ہوں گے گونگے بہرے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ایسا ہتھوڑا اگر وہ ایک پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، قیامت تک وہ دونوں فرشتے قبر کے اندر مسلسل اس کو ہتھوڑے مارتے رہیں گے، اور سانپ اور بچھو کا عذاب الگ ہوگا۔ ہم تو دنیا کا مال کمانے میں مصروف تھے، سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اگر قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج معمولی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، قبر کے اندر مسلسل بچھو اور سانپ کے ڈنگ کیسے برداشت کریں گے؟ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو قبر کی وحشت اور گھبراہٹ کو کیسے برداشت کرے گا؟ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو قیامت کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارا نازک جسم، کیا ہمیں اس پر ترس نہیں آتا؟ ہم اپنے جسم پہ ترس کھائیں، ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، مٹھی بند کر کر جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اپنے حال پر ترس نہیں آتا؟ ہم نے موت کو مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم نے قبر کو بالکل مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم قیامت کو بالکل مذاق سمجھتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ بعضوں کی روح اس طرح سے قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلے، اور بعضوں کی روح اس طرح سے قبض کی جاتی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک اس کی تکلیف نہیں جاتی۔ ایک جسم پر 1000 تلواریں ماری جائیں، 1000 تلواریں ماری جائیں، اس کو کینچی سے کاٹا جائے، اس کو 1000 چھریاں ماری جائیں، فرمایا نزع کی تکلیف اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی، اس سے بھی کہیں زیادہ۔
قیامت تک وہ تکلیف نہیں جاتی، تو ہم اپنے نازک جسم پہ طرز کھائیں، اچھے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم اچھے اعمال کرنے والا ہی کامیاب ہے، ہمیں قرآن پر یقین کیوں نہیں ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال ہو گئے تھے، کبھی بھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا، تو ان سے پوچھا گیا آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا سفر بڑا لمبا ہے اور اس سفر کے اندر بڑی عجیب و غریب خوفناک گھاٹیاں ہیں، مجھے وہ سفر طے کرنا، میں کیسے ہنسوں؟ سب سے پہلے نزا کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد قبر کا معاملہ ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوگی۔ اس کے بعد قیامت کا معاملہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش میں ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں ہوں گے۔ حاویہ ایک بھڑکتی آگ ہے، ایک جہنم کی وادی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ قیامت والے دن میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا۔ قیامت والے دن دو گروہ ہوں گے، فرمایا فریق فی جنتی و فریق فی سعیر، ایک جنتی گروہ ایک جہنمی گروہ۔ مجھے نہیں پتا کہ میں جنتی گروہ میں ہوں گا یا جہنمی گروہ میں ہوں گا۔ قیامت والے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار چین میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، جو بدکار ہیں بے نمازی ہیں فجار ہیں وہ جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نیکوکار ہوتے ہوئے جنت میں جاؤں گا یا فجار ہوتے ہوئے جہیم میں جاؤں گا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بزرگان دین جن کا دن روزے میں، جن کی راتیں قیام میں، عبادتوں میں، جن کا ہر لمحہ نیکیوں میں، تلاوت قرآن ذکر و درود کرتے ہوئے گزر رہا ہے، یہ پھر بھی نہیں مسکرا رہے، اور ہم راتوں کو ایک مجلس بنا کر بیٹھ جاتے ہیں جس میں ٹک ٹاک اور فلمیں ڈرامے اور لطیفے لگا کر ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، یہ عبادتیں کرنے کے باوجود خوف زدہ ہیں، ہم عبادت بھی نہیں کرتے، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو ایک دن مرنا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ مرنے کا معاملہ جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، قبر اور قیامت کا معاملہ یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار چین میں ہے۔ اگر دنیا میں چین چاہیے، مرنے کے بعد چین چاہیے تو نیکی کو اختیار کرنا ہوگا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو فجار ہیں ان کے لیے جہنم ہے، نہ وہ دنیا میں چین پائیں گے نہ وہ مرنے کے بعد چین پائیں گے۔ تو ہم کیوں نہیں نیک بنتے؟ صرف ہمیں مال کمانے کی ہی فرصت نہیں ہے، صرف مال کمانا ہی اپنا مقصد حیات سمجھا ہوا ہے؟ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن رمضان گزر جاتا، ہم وہی کے وہی بے نمازی، ہم وہی کے وہی جھوٹ غیبتیں فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والے، گالی گلوچ کرنے والے، مار دھاڑ لڑائیاں جھگڑے کرنے والے، ہم کب متقی بنیں گے؟ کیا ہم اسی طرح ہی مر جائیں گے بغیر متقی بنے؟ یوں ہی گناہ کرتے کرتے ہم قبر میں جائیں گے؟ اگر اللہ ناراض ہوا تو کیا بنے گا؟ ہر بندہ غور کرے کہ جو میرا یہ معمولی میں گرمی برداشت نہیں کر پا رہا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کیا کروں گا؟ کہاں بھاگ کر جاؤں گا؟ کہاں جان چھوڑاؤں گا؟ یہ دنیا کی محبت بندے کو دنیا بھی برباد کر دیتی، آخرت بھی برباد کر دیتی۔ یہ عذابات، یہ اللہ کے عذاب آتے ہیں، ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک بستی سے گزرے، وہ بستی پوری تباہ برباد ہو گئی تھی، کیا انسان کیا جانور، چرند پرند کیڑے مکوڑے سب مرے پڑے تھے، سب ہلاک ہو گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ضرور بالضرور اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس لیے یہ یک بارگی سارے کے سارے مارے گئے، ورنہ یہ سارے اکٹھے مارے نہ جاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو پکارا، اس نے کہا لبیک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا حال بیان کرو، تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم دنیا کی محبت میں غرق تھے، دنیا کی زندگی میں مست تھے، شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور سب کے سب اس میں گرفتار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا سے کیسی محبت کرتے تھے؟ تو کہنے لگا جیسے ماں اپنے جگری لال سے کرتی ہے، ہمیں بھی دنیا سے ایسی محبت تھی، دنیا ملنے پر خوش ہوتے تھے، دنیا کا نقصان ہونے پر ایسا غمگین ہوتے تھے جیسے ماں اپنے بچے کی جدائی پر غمگین ہوتی ہے۔
تو دنیا کی محبت کی بنا پر ہم عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف تو ہی جواب دے رہا، باقی کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگا کہ میں ان لوگوں میں رہتا تھا، ان جیسے اعمال نہیں کرتا تھا، ان کو آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں، لیکن جب عذاب آیا تو میں بھی گرفتار ہو گیا، لیکن ابھی میں لٹکا ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جہنم میں پھینکا جاتا ہے یا جنت میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کی بنا پر بندہ دنیا کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں بھی وبا آئی تھی، یہ سمرقند، یہ کوفہ، عراق، یہ سارا بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے شاہی خزانے کھول دیے، شاہی لنگر خانے بنا دیے، لیکن حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ ایک رات اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے وزیر کو بلایا کہ بڑا پریشان ہوں، نیند نہیں آ رہی، کوئی سٹوری، کوئی کہانی سناؤ۔ وزیر نے کہانی سنائی کہ ایک بندریا تھی، وہ کہیں سفر پر جانے لگی، تو اس نے اپنا چھوٹا بچہ شیر کے حوالے کر دیا کہ جب میں واپس آؤں گی تو میں تجھ سے اپنا بچہ لے لوں گی۔ شیر نے بندریا کے بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر وہ جنگل کے کام کاج کیا کرتا تھا۔ ایک دن چیل آئی اور بندریا کے بچے کو پنجے میں دبوچ کر لے گئی۔ شیر دیکھتا رہ گیا۔ جب بندریا واپس آئی، اپنے بچے کا مطالبہ کیا تو شیر نے کہا کہ اسے چیل دبوچ کر لے گی۔ بندریا نے کہا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، تیرا بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ، تو میرے بچے کی حفاظت نہ کر سکا؟ تو شیر نے کہا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، زمین سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو میں مقابلہ کر لوں گا، یہ حملہ آسمان سے ہوا تھا، آسمانی آفت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وبا آسمانی بلا ہے، اس سے کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آسمان والا ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ اس کو دور کرنے کا طریقہ صرف واحد یہی ہے کہ آسمان والے کی بارگاہ میں جھک جایا جائے، توبہ کر لی جائے تو اس وبا کو ختم کر دے گا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، پوری دنیا کا نظام دھرم برم ہے، لوک ڈاؤن ہو گیا، گھر میں بیٹھ گئے لیکن مسجد میں نہیں آ رہے، اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، تم نمازیں قضا کرو میں تمہاری زندگیاں تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے، یہ نمازیں قضا کر کر کے، گناہ کر کر کے ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ جب وہ والد اپنی کسی بیٹے سے ناراض ہوتا ہے نا، سخت ناراض ہو، اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ تجھے اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہمیں مکے مدینے سے نکال دیا گیا، مکے مدینے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے، اس کا حبیب بھی ناراض ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب کو منانا ہوگا، ان کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، توبہ استغفار کرنی ہوگی، لیکن ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب توبہ نہیں کرنی تو پھر بندہ عذاب کے لیے تیار رہے۔ یہ تو عذاب کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، نزا اور قبر اور حشر کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا زندہ ہو کر اپنے مرنے کا حال اگر بیان کر دے تو تمہاری راتوں کی نیندیں ختم ہو جائے، تم جنگل کی طرف دوڑ جاؤ، اگر وہ مرنے والا اپنا حال بیان کرتے۔ تو میرے محترم اسلامیوں، ہمیں اپنی جان پر ترس کھانا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد حیات دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، رمضان کا روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ حرام کاری چھوڑ دیں، یہ رشوتیں، یہ سود کا لین دین کرنا، یہ ظلم کرنا، یہ لڑائی جھگڑے کرنا، یہ مار دھاڑ کرنا، یہ چھوڑ دیں، ورنہ اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور جہنم سے آزادی کی بھی عطا فرما دے، کہ ضرور بھی ضرور اچھا مول بندے کو اچھا کر دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اس کے ہفتہ وار اجتماع میں آئے مدنی چینل کو دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہ سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے قرنے کا ذہن بنے گا۔